میں موت سے پہلے مر جاؤں گا، میں کہوں گا سرکار مومنہ کے گھر میں فوجی برداشت نہیں، ذرا شام غریبہ کا منظر دیکھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس سوال یہ کہ میں نے تحمل سے پڑھنا ہے، جو جوان بیٹھے ہیں مسائل پہ دائیں بائیں دیکھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ نہیں رونا آتا سر جھکا لو، درس کی طرح سن لو، یہی درس ہے، یہی تاریخ ہے اور یہی مسائل ہے۔ اور جیسے میں نے ابھی جنگ کے جملے پڑھے جو آپ سن رہے تھے فضائل، تنہا مسلم جنگ کر رہے ہیں، یہ جملہ کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ کتابیں پڑھتے ہوئے مقتل کی دل کی کیفیت ہے جو بیان کر رہا ہوں۔ یقیناً ایسے ہی ہوگا، چونکہ گلی کی جنگ اور ہوتی ہے، میدان کی جنگ اور ہوتی ہے۔ اور جب تنہا مسلم جنگ کر رہے ہوں گے، کہیں حملہ روکتے ہوں گے، کہیں حملہ کرتے ہوں گے، کسی دیوار سے لگ کے ٹھنڈی سانس لے کے آنکھ بند کر کے یاد تو کرتے ہوں گے، کاش میرے ساتھ آج عباس ہوتا، کاش میرے ساتھ علی اکبر ہوتا، میں ان ظالموں کو بتاتا کہ ہاشمیوں کی جنگ کیا ہوتی۔ اور جیسے ابھی آپ سن رہے تھے، ابن زیاد نے کہا ابن اشعث سے، اس طرح تو دستے منگواتا رہے گا فوج کے، تجھے معلوم نہیں یہ ہاشمی ہے، پورے کوفے کی فوج ختم ہو جائے گی، ہم نے ہاشمیوں کو جب بھی مارا ہے دھوکے سے مارا ہے۔ مسلسل بشر نہیں رو سکتا، بس میں قریب آ رہا ہوں مسائل کے۔ ہم نے دھوکے سے ہاشمیوں کو قتل کیا ہے، کوئی فریب کر، کوئی حکمت استعمال کر۔ اب حقائق امام زمانہ جانتے ہیں، دو روایتیں میں دونوں پیش کر دیتا ہوں، جو آپ قبول کر لیں، آپ کی مرضی۔ پہلی روایت جو زیادہ یہی روایت ملتی ہے کہ چونکہ گلیوں میں جنگ ہو رہی تھی، گلیوں میں گڑھے کھودے گئے، ان گھڑوں پر گھاس پھوس رکھ کے انہیں ڈھک چھپا دیا گیا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ رسی کے جال بچھائے گئے کہ لڑتے لڑتے جب پیر کسی جال میں آ جائے تو رسی کھینچ لے۔ بس اس سے زیادہ میں پوریا لفظ نہیں پڑھ سکتا، اشارہ میں نے کر دیا۔ دونوں میں سے جو جی چاہے روایت آپ مان لیں، مگر یہی دو روایتیں ملتی ہیں۔ اب ذہن میں رہے، جنگ ہو رہی ہے گلی میں، کہیں حملہ روک رہے ہیں سفیر حسینی، کہیں حملہ کر رہے ہیں۔ جب مجاہد لڑ رہا ہوتا ہے، زمین پر نظر نہیں ہوتی، حملے پر نظر ہوتی ہے۔ لڑتے لڑتے ایک مرتبہ پیر سفیر حسینی کا ایک گڑھے میں گیا، روایت سخت ہے مجھے معاف کیجیے گا، بس گڑھے میں سفیر حسینی کا جانا تھا، چاروں طرف سے فوجوں نے حملہ کیا۔ اب جس کے ہاتھ میں جو آیا، کسی نے گرم پانی پھینکا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے پتھر پھینکا، یہاں تک میں نے روایت پڑھی ہے ابن اشعث نے آگے بڑھ کے مسلم کے سر میں وہاں ضربت لگائی جہاں ابن ملجم نے زینب کے بابا کو ضرب لگائی۔ اجرکم اللہ۔ پھر کوفے میں ابن اشعث نے وہیں ضرب لگائی جہاں علی کو ابن ملجم نے ضرب لگائی۔ چونکہ دیباچہ ہے نا کربلا کا، اول شہید ہے کربلا کا، سفیر ہے حسین کا، تو وہی کیفیت ہے مسلم کی جو حسین کی تھی اسر عاشور، زخموں سے چور ہے۔ برداشت کر لو گے اگر پڑھ لو میں، یا نہ رونا ہے، پوری رات کافی ہے رونے کے لیے، ماتم کرنے کے لیے۔ اتنا ظلم کیا کوفیوں نے جب حملہ کیا چاروں طرف سے۔ مقتل کے جملے ہیں کہ ہونٹ مبارک سرکار کے شہید ہو گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے، زنجیروں میں جکڑا گیا، گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا۔ جب ابن زیاد کے دربار میں سرکار کو لایا گیا، ایک دربان کھڑا تھا دروازے پر جو دیکھ رہا تھا، اس نے آج 9 ذی الحج کو مسلم کا آنا بھی دیکھا ہے، اور یہی دربان جب 12 محرم کو سجاد کا آنا دیکھتا ہے، ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کہتا ہے آپ تو وقت کے امام ہیں، آپ تو سید سجاد ہیں،
ہے، آپ بھی ہاشمی ہیں۔ کل بھی ایک ہاشمی زنجیروں میں قید ہو کے آیا تھا، مگر اس کا سینہ تنا ہوا تھا، اس کی آنکھیں شیر کی طرح تھی، وہ زخمی تھا مگر اس کی گردن اٹھی ہوئی تھی۔ آپ کی گردن بھی جھکی ہوئی ہے، آپ کی آنکھیں بھی بند ہے۔ خون رو کے سجاد نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا، چچا مسلم اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ مسلم، میرے ساتھ رسول کی بیٹیاں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب مجھے خبر نہیں ہے کس کا دل پتھر ہو گیا ہے، سر اٹھانا میری طرف دیکھنا، بلا تشبیہ زنجیروں میں گرفتار ہے، اور وہی جملہ جو ہر ذاکر ہر خطیب پڑھتا ہے، کیوں آج بھی مسلم کی وہ صدا گونج رہی ہے۔ جب بھی دربار میں جسے لایا جاتا اس سے کہا جاتا ہمارے امیر کو سلام کرو، جب مسلم سے کہا گیا ابن زیاد کو سلام کرو، زنجیروں کو ہلا کے مسلم نے کہا مالی امیر سوى الحسین، میرا امیر سوائے حسین کے اور کوئی نہیں۔ یہاں دشمن کے دربار میں مسلم نے یہ جملے کہے، وہاں جنگلوں میں غریب نے جملے سنے۔ ایک مرتبہ کوفے کی طرف رخ کیا، کہا مسلم تو نے آج بھرے دربار میں مجھے امیر کہہ کے سلام کیا، یہ زہرا کے بیٹے کا وعدہ رہا، قیامت تک دنیا تجھے امیر مسلم کہے گی، مجھے غریب حسین۔ اجرکم مولا، بس میں نے طبیعت سے زیادہ پڑھ دیا، مختصر کر دیا، روایتیں تو بہت ہیں، بس مختصر۔ آخری شہادت کے جملے سنو اور مجھے اجازت دے۔ یہاں حسین نے کہا میرا سلام ہو، اور جب جواب دیا دیکھنا سر اٹھا کے بلا تشبیہ اس وقت میرے مولا حسین کا امامہ کھل کے گلے میں آ گیا، بکا بکاءً شدیدہ، شدید گریا تھا۔ عباس غازی کی نظر پڑی، تڑپ کے قدم چوم کے کہا مولا کس کو جواب دے رہے ہو؟ جواب تو دے رہے ہو، یہ گریا کیوں کر رہے ہو؟ جملہ سن لو، برداشت کر لو، میں نے شہادت کا جملہ پڑھنا تھا لیکن سامنے آ گیا، سن لینا، قبر میں بھی ماتم کرنے کے لیے کافی ہے۔ حسین نے کہا عباس تو علی کے جلال کا وارث ہے، پہلے وعدہ دو کہ صبر کرو گے۔ دیکھنا میری طرف جب عباس کے ماتمی بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ عباس نے تلوار زمین پہ پھینکی، ہاتھ مل کے کہا میرے سردار ناراض نہ ہونا، مجھے اتنا بتا دو کس مقام پر میں نے صبر نہیں کیا۔ ولید کے دربار میں آپ نے کہا صبر کرو، میں نے صبر کیا۔ رسول کی بیٹیاں مدینہ چھوڑ رہی تھی، آپ نے کہا صبر کرو، میں نے صبر کیا۔ ارے لوگ حج پڑھتے رہے، آپ نے عمرے میں تبدیل کیا، میں سے کہا صبر کرو، میں نے صبر۔ میرے سردار کس مقام پہ صبر نہیں کیا؟ میں صبر کروں گا، سر اٹھانا میری طرف دیکھنا۔ حسین نے کہا عباس میں بتا نہیں سکتا، دو انگلیاں بلا تشبیہ فضا میں بلند کی، کہا عباس میری انگلیوں میں دیکھ کیا نظر آ رہا ہے؟ اس بی بی کو پرسہ دینا جس نے زینب سے پہلے قربان کیے ہیں بچے حسین کے مشن پر، عباس کی بہن کو پرسہ دینا ہے نا، ہے سب سے پہلے جس بی بی نے قربانی پیش کی ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھ بلند کیا، جو ہی عباس نے دیکھا کہ مولا کوفے کا بازار ہے، دارالعمارہ کی چھت ہے، کسی مسافر کا سر جھکا ہوا ہے، ہاتھ پس گردن پدے ہوئے ہیں، جلاد نے تلوار نکالی ہوئی ہے، کہ عباس ذرا غور سے دیکھ۔ اب جو عباس نے غور سے دیکھا، ایک مرتبہ گریبان چاک کیا، کہا ہائے مولا کہیں میری رقیہ تو نہیں اجڑ رہی؟ ہاں جسے ماتم آتا ہے، مولا کہیں میری رقیہ تو نہیں اجڑ رہی؟ ارے یہ تو مسلم ہے، کہا مولا جلدی کر، مجھے باعجاز امامت کوفے پہنچا۔ عباس تم نے وعدہ دیا تھا کہ جنگ نہیں کرو گے، کہا مولا جنگ نہیں کرتا مگر مجھے کوفے پہنچا۔ عباس کیا کرو گے؟ کہا مولا
ذرا چھت کی اونچائی دیکھ، ابھی جلاد کی تلوار چلے گی، سر اونچائی سے زمین پہ آئے گا، میں جا کے اپنے مسلم کا سر اپنے ہاتھوں میں تھام لوں گا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس ذرا نیچے دیکھ، اب کیا دیکھا؟ ایک کالے برقعے والی بیوی ہے جو چادر پھیلائے کہہ رہی ہے آؤ میرا سفیر بیٹا، آؤ میرا غریب بیٹا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔